بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد۔ پروگرام برکت رمضان میں حاضر خدمت ہوں، سلام قبول کیجیے گا۔ ناظرین، آج 12واں روزہ پاکستان میں افطار کیا جائے گا، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا غلام مرتضی نظامی صاحب، جو کہ مرکزی جماعت اہل سنت کے نائب صدر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حافظ عبد الرؤف صاحب، جن کا تعلق مدرسہ معزیہ حفظ القرآن جامع مسجد حضرت مولانا لشکر دین سے ہے۔ ناظرین، میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پیشنٹس کی تعداد میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور آج کی جو ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں ان کے مطابق ایکٹیو کیسز جو ہیں، ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ 22,550 کے قریب ہیں، اور آج جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں آل اوور دا کنٹری 501 ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے، اور ٹوٹل اموات جو ہیں وہ 526 ہو چکی ہیں، جبکہ جو مریض جو ہیں کرونا کو شکست دے کر تندرست ہو کر اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں ان کی تعداد 6,217 ہے، اور ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 15,807 ہیں۔ تو آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق جو ہے وہ اسکولز اوپن کرنے کے حوالہ سے بات ہو رہی تھی، تو آج پورے صوبوں کے منسٹر کا اجلاس جو ہے وہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی صدارت میں ہوا، جس میں 3 صوبوں نے پنجاب میں اسکول جو ہے 1 جون سے کھولنے کی مخالفت کر دی ہے کیونکہ کرونا کا خدشہ ہے، جبکہ KPK نے کہا ہے کہ ہم 1 جون کو اسکول کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج کا اجلاس جو ہے وہ کل تک کے لیے وفاقی وزارت تعلیم کا کینسل ہو گیا ہے، تو کل یہ NCC کے اجلاس میں جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اسکول جو ہے وہ 1 جون سے اوپن ہونے یا ان کی تاریخ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی جائے گی۔ اسی طرح کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے یہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 15 رمضان المبارک سے اس کی شرائط میں کچھ کمی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہوگا نماز کی ادائیگی۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے حضرت علامہ مولانا غلام مرتضی نظامی صاحب سے۔ تو پروگرام کا آغاز ہم کریں گے جناب حافظ عبد الرؤف صاحب سے کہ وہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو، ہمارے ناظرین جو ہمیں پوری دنیا سے فیس بک پر واچ کر رہے ہیں، وہ آپ کو سماعت کریں گے۔ تو میں دعوت دوں گا جناب قاری حافظ عبد الرؤف صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے بھی میں ملتمس ہوں جناب حافظ رؤوف احمد صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم واجب لائے باما گیا ہے، کرم واجب لائے باما گیا ہے، کرم واجب لائے، کرم واجب کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم واجب لائے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم واجب لائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم واجب لائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ درودوں کی بارش درو بار
जम्बिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए। माशाल्लाह माशाल्लाह साहब, कमाल कर दिया आपने। करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। तो हमारे नाज़रीन जो है वो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि हमारे आज के इस प्रोग्राम को वो शेयर कर दें, ताकि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे उसमें आप भी नेकियों में शुमार आपका भी हो जाएगा। तो हमें ज्वाइन किया हुआ है चौधरी वहीद साहब ने, एहसन साहब ने, सैयद ताहिर काज़मी साहब ने, शेख फैसल साहब ने, जनाब इमरान कादरी साहब ने, मोहम्मद अहमद साहब ने और मोहम्मद अहमद खान कलस साहब ने, जनाब कारी गुलाम मुस्तफ़ा निज़ामी साहब ने, मोहम्मद फ़ारूक चौधरी साहब ने, शाहिद रज़ा नूरी अल अजीज़ी साहब ने और अहमद फराज जर्नलिस्ट हैं और उस्मान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैं अपने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अलामा साहब, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अलामा गुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब जो हैं ये हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के नायब सदर भी हैं। तो जनाब आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज आपने हमारे नाज़रीन को जो है वो बताना है कि नमाज जो है सबसे पहले जो है वो पूछगछ जो है वो नमाज की होनी है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नमाज की अदायगी के लिए जो है वो बहुत सारे अहकामात जो हैं, बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी आदीस मुबारक हैं। इन पर हमारे जो नाजरीन हैं उनकी ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि नमाज की अदायगी जो है ये कैसी होनी चाहिए, नमाज जो है वो हम कैसे खुशू खुजू के साथ अदा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में दावत दी और मैं आपकी दावत पर हाजिर हुआ। अल्लाह ताला आपको, आपके तमाम टीम को बरकतें अता फरमाए और आपने बड़ी प्यारी रमज़ान ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान के नाम से रखी है। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो आज जो मौजू आपने मुझे दिया है वो है नमाज। नमाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज की अहमियत इस बात से वाज़े होती है कि ये इस्लाम का रुकन है, नमाज दीन का स्तून है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। सुभान। नमाज ऐसी प्यारी इबादत है जो सिर्फ इस उम्मत पर ही फर्ज नहीं थी, पहली उम्मतों पर भी फर्ज थी। किसी पर एक नमाज फर्ज थी, किसी पर दो थी। ये जो 5 नमाजें हैं ये सिर्फ इस उम्मत को ये तोहफा मिला है। जो 50 नमाजों का तोहफा था वो 5 जो रह गई थी, हम पढ़ते तो 5 हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसमें सवाब की कमी नहीं फरमाता, सवाब 50 नमाजों का ही अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नमाज की अहमियत देखिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान। और फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज की अहमियत देखिए, नमाज की फजीलत देखिए। और फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। और फिर नमाज ये ऐसी प्यारी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद बार इरशाद फरमाया नमाज के मुतल्लिक़। और गालिबन तकरीबन 750 मरतबा कुरान पाक में नमाज का हुक्म है।
اللہ اس کی اہمیت دیکھیے. اور پھر جو نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار فرمایا. 1-2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 750 مرتبہ اس کا حکم قرآن پاک میں رکھ کر یہ واضح فرما دیا ہے کہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. ماشاءاللہ. پھر حدیث نبوی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دیکھیے نماز سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور نماز کی اہمیت کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا، گویا کہ ایک ستون ہی نہ ہو تو پھر دین کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک بندہ نمازی نہیں بن جاتا، جب تک بندہ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، جب تک بندہ نماز کی طرف نہیں آ جاتا. اور نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ فرمایا یہ مومن کی معراج ہے. مومن کی معراج نماز کے اندر رکھی ہے. فرمایا کہ اے بندے، اے مومن تو نماز پڑھ، اسی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری معراج کو رکھ دیا ہے. اور پھر فرمایا جنت کی کنجی، ہر ایک چیز کی کنجی ہے. ہم کسی جگہ پر رہتے ہیں، کسی محل پر رہتے ہیں، اس کا ہم چلے جاتے ہیں، تالا لگا لیتے ہیں، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے، تالا کھولنے کے لیے چابی کا ہونا ضروری ہے. گویا کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے. نماز ہم ادا کریں گے تو ہمارے پاس جنت کی کنجی آئے گی، بے شک ہمارے پاس جنت کی چابی آئے گی. اور پھر نماز ایسی پیاری عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. الحمدللہ آج ہم سارے مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایسے. شاید ہمیں اسی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار. الغرض ہر ایک مسلمان کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے. جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اللہ. اے میرے بھائی ذرا غور کریں، مسلمانوں پر سب سے پہلا اور بڑا فرض نماز، مگر افسوس، صد افسوس، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. یقیناً نماز دین کا ستون ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز پریشانیوں سے بچاتی ہے، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز سے علم میں برکت ہوتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. اور سب سے بڑھ کر نماز پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نمازی کتنا خوش نصیب ہے کہ کل بروز قیامت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. واہ واہ واہ. اے میرے بھائی دیکھیے، غور کیجئے کہ نمازی کتنا خوش نصیب ہے. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا دیدار کروائے گا. سبحان اللہ. اے میرے بھائی اس کے برعکس بے نمازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. سبحان. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اللہ. اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. اللہ اللہ. اے میرے بھائی زندگی بے حد مختصر ہے. اس سے پہلے کہ ہماری اپنی نماز پڑھی جائے اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو فرض نماز کی ہے اس کی ادائیگی کرنی.
ماشاءاللہ. ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے جتنا صرف 4 دن کا ساز ہے. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے جناب حافظ رؤوف صاحب. آپ سب ہمارے ناظرین کو جو ہے جیسے آپ نے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خوبصورت جو ہے وہ کلام پیش کیا ہے، اسی طرح مزید جو ہے وہ آقا کی بارگاہ میں اپنا کلام جو ہے وہ پیش کیجیے گا. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے شاعر دوست رائے فیاض احمد صاحب نے، ان کو ہم پروگرام میں شمولیت پر ویلکم کہتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا جناب رؤوف صاحب سے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں. جناب حافظ رؤوف صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب ماشاء اللہ ماشاء اے رسول سبحان اللہ خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگین کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ماشاءاللہ. بزم کونین پہلے سبحان اللہ سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات
पिलाई गई सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ सरापा नफीस खल्क से दो जहां सरवरे दिलबरा दिलबरे आशिका ऐ सरापा नफीस खल्क से दो जहां सरवरे दिलबरा माशाअल्लाह। दिलबरे आशिका ढूंढती है तुझे मेरी जाने हसीन ढूंढती है तुझे मेरी जाने हसीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहें हाफिज साहब, दिल खुश कर दिया है आपने, कमाल का कलाम आपने पेश किया है, ए रसूल अमीन। नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है राय फयाज साहब। राय साहब आप शायर हैं, शायरी भी आप करते हैं, आप इश्क पे लिखते हैं, रुमान पे लिखते हैं, हालात हाजरा पे लिखते हैं। तो आज चूंकि माह रमज़ान की इन मुकद्दस रातों में हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने क्या कलाम तैयार किया है, हमारे नाजरीन को आप सुनाइएगा। हमारे नाजरीन जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो राय फयाज साहब को जो है वो वाच कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रुतबा बशर दा दो चंद कर दिता है, रुतबा बशर दा दो चंद कर दिता है, सिदरा नु ज़ेरे कमंद कर दिता है, मलाइका ते जबरील ने तेरे वास्ते पाबंद कर दिता है, यकता पवात खुदा तन ताजे नबूवत नबूवत दरवाजा बंद कर दिता है। वाह। यकता पवात तन ताजे नबूवत नबूवत दरवाजा बंद कर दिता है। ते जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नु वो ईमान यकीन ते नहीं आया। वाह। जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नु ओ ईमान यकीन ते नहीं आया। जेड़ा उमर फारूक दा मुनकर है वो बशर जदीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लाइन ते नहीं आया। सदीक दा सच मशकूक है बात सच्ची जमीन ते नहीं आया। ते दो शहजादे ने आपस में खेलते पे ने, मैं अपनी कंपेयरिंग की है। तुसी पहले हदीस ते रूह दी रिवायत ना सुना भी उसी कि एक कश्ती नू इतराज हो गया कि हजरत हुसैन आख दिता अब्दुल्ला बिन उमर ने तुम साडे नौकर हो गुलाम हो। आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन मैं किवें कन्वर्ट किया। हजरत अब्दुल्ला ने इतराज होया, बाप हजरत उमर रही वक्त दा हाकम 28 लाख मुरब्बा मील दी हुकूमत है। ओ बजाय अब्दुल्ला अपने वालिद मिले, उन्हें कहा अबू मैंने हुसैन आख दिता तुसी साडे नौकर हो। अगू अब्दुल्ला अगू हजरत उमर फारूक ने की फरमाया कि पुत्र उनकी नानकी निस्बत एक पासे, उनकी नानकी निस्बत एक पासे, जेड़ा खास मकाम है साडा ये भी राज आजाज तू घट काई नहीं, उनके मुंह विच नाम है साडा ते पूरी उम्र दी उम्र इबादतां दा, पूरी उम्र दी उम्र इबादतां दा।
بڑے خاص اشتام ہے ساڈا یہ لفظ حسین تو لکھوا گئے نے عمر غلام ہے ساڈا واہ 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 کیا بات یہ لفظ حسین تو لکھوا گئے اے عمر غلام ہے ساڈا تے ام سلمہ آپ دی پھپھی دا نام یہ ہے لیکن آپ دی بیوی دا نام میں پھپھی دا ذکر کردا پیاں حدیث دی روح نال کہ حضور دا معمول ہے کہ ظہر دی نماز پڑھتے رہے نا سر جی جی تے آرام فرماندے سی تے پھپھو کی کردی سی پسینہ پونج پونج کے شیشی چ پاندی سی حضور نے ایک دن جاگ ہو گئی حضور پوچھا کی پہ کر دیے پھپھو اگو پکیا کہ انہیں تا غریب لوکاں خرید نہ سکدے غریب لوکاں خرید نہ سکدے کائنات دے وچ اندی دہائیے نہ کسے پھول چ نہ کسے بوٹی چ تیرے دے وچ سمائیے میں اپنے بچیاں دی عزت بجائیے جو لا کے پسینہ عرب دے بازاراں چ ٹردے تے لوگ پوچھدے نے خوشبو کیڑے ملک تو آئی واہ 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 میں اپنے بچیاں دی عزت ودائیے جو لا کے پسینہ عرب دے بازاراں چ ٹردے تے لوگ پوچھدے اے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے تے آپاں ہن چاند رات میں شیر صاحب تواڈے واسطے کیتا سی بھی آپاں ہن چاند ویکھ کے عید کرنے ہاں تے میں ایک تے غور کیتا بھی اسی تینوں ویکھ کے عید کرنے تو کدے کیتی ہے میں پوچھیا عید دے چاند کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی آ میں پوچھیا عید دے چاند کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی آ او ساکا میری زندگی وچ ایک دی رات بھی آئی آ عرب ملک دی دھرتی تے ایک سونے انگل گمائیا اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیا اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیا علی کو تکیا تے تک کے حسبے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے حضرت ابو بکر علی کو تکیا تے تک کے حسبے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی دسایا کہ یاد آ گئی نبی دی گل ہے نبی نے فرمایا علی تیری انگلی ہے میری انگلی منافقاں نو نپن نہ دیویں جڑا ہوے منکر صحابہ دا تو پل سرات نو ٹپن نہ دیویں جڑا ہوے منکر صحابہ دا ان پل سرات تو ٹپن نہ دیویں تے ایک اصلی دا دعوی ہے تے شاعر دا شعر ہے اے جبریل امین تیرا دعوی ہے کہ شجر دے پترے سمندران دے قطرے اے تیرا دعوی ہے کہ 21 سیکنڈ دے لکھویں حصے چ یا تول گننا یا منٹ چھڑینا ہے تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جے جام کراں تا وقت منے سے جیڑی جاتے موجود بیٹھا ہے اللہ دا بندہ نبی دا امتی نبی تے پڑھدا درود بیٹھا بس بہت شکریہ جناب رائے فیاض صاحب علامہ غلام مرتضیٰ نظامی صاحب کی طرف میں لوٹ رہا ہوں علامہ صاحب بتائیے گا کہ نماز کی ادائیگی کا جو ہے صحیح طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اس میں خشوع و خضوع جو ہے وہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے اگر ہم نے کسی ذمہ دار کے پاس کسی آفیسر کے پاس جانا ہو تو ہم بڑے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ ہم کو لے جایا جاتے ہیں ہم تیاری کر کے جاتے ہیں لیکن جب ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار جو ہے وہ اپنانا چاہیے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتائیے گا جی محمد احمد ساجد بھائی جس طرح کے پہلے نماز کی اہمیت کے موضوع پر میں گفتگو کر رہا تھا یہ بڑا پیارا سوال آپ نے کیا ہے اور یقیناً اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی ذمہ دار کسی افسر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں آپ سے بڑے کے سامنے یا کسی تقریب میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا بن سنور کے جاتے ہیں وہاں پر اچھے لباس بھی پہنتے ہیں ہم اچھا جوتا بھی پہنتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ ہماری دستار ہو یا ہمارے سر کے اوپر جو ٹوپی ہو تو وہ بھی ہم بالکل ایکوریٹ کر کے جاتے ہیں لیکن افسوس صد افسوس جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم جیسے تیسے ہوتے ہیں اسی طرح ہی ہم چلے جاتے ہیں بالکل ایسے جبکہ نماز کے لیے ضروری ہے نماز ابھی شروع نہیں کی آپ نے نماز سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی شرائط ہے وہ 6 شرائط ہے ان کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے جی جی ان میں سے 6 شرائط میں سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے طہارت جی طہارت بہت زیادہ ضروری ہے طہارت کے اندر انسان کے کپڑے آتے ہیں ان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے انسان کا جسم ہے اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے یہ طہارت ہے یہ ابھی تک یہ پہلی شرط ہے جو نماز کی ہم نے نماز نہیں شروع کی نماز شروع کرنے کے لیے نماز کے لیے جانے کے لیے یہ شرائط ضروری ہے طہارت اس کے اندر آپ کا لباس بالکل پاک صاف ہونا چاہیے ہر والے سے اچھے اچھا لباس آپ پہن کر جائیں اور کئی دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے
کہ وہ نماز کے لیے انہوں نے اعلیٰ کے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہوتے ہیں، بڑے اچھے کپڑے انہوں نے جب کام کاج کے لیے ہوتے ہیں تو وہ الگ کپڑے پہنتے ہیں، اب انہوں نے جب نماز کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ صاف کپڑے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ ہو، نماز اچھے طریقے سے پڑھی جائے، نماز خشوع خضوع سے پڑھی جائے، اور خشوع خضوع تب ہوتا ہے جب آپ نماز کو صحیح طریقے سے اس کے طریقہ کار کے مطابق آپ پڑھیں گے۔ اب طہارت یہ پہلی شرط ہے، طہارت کے اندر 3 چیزیں ہیں، آپ کا لباس کا صاف ہونا، آپ کا لباس کا اچھا ہونا، آپ کا لباس کا درست ہونا، یہ نماز کے اندر ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کا جو بدن ہے اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ ابھی 5 شرطیں باقی ہیں، اس کے بعد ہوتی ہے ستر عورت، یعنی انسان اپنے جسم کو ڈھانپے، کپڑے لباس پہن کر نماز پڑھے اچھے طریقے کے ساتھ، اور جسم کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ اس کے بعد ہوتا ہے استقبال قبلہ، تیسری شرط ہے یہ نماز کی۔ آپ کا جو چہرہ ہے وہ آپ کا قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے، آپ کا جسم جو ہے سیدھا قبلہ کی جانب آپ کھڑے ہوں، استقبال قبلہ، جی آپ قبلے کے رخ کھڑے ہوں گے، آپ کا چہرہ بھی، آپ کی جو حیت ہے وہ ساری قبلہ کی رخ ہوگی، اور بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے۔ اگر قبلے سے ہٹ گئی، آپ نے دوسری طرف منہ کر لیا، پیچھے منہ کر لیا یا اس طرف منہ کر لیا، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کا طہارت یہ پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ دوسری ہے ستر عورت، آپ کا جو جسم ہے وہ ڈھپا ہونا چاہیے۔ تیسری استقبال قبلہ، اور اس کے بعد چوتھی شرط ہوتی ہے وقت، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت کا ہونا ضروری ہے۔ فجر کے وقت میں فجر ہی ادا کی جائے گی، اگر زور کا وقت ہے تو زور کے وقت میں زور کی نماز ہی ادا کی جائے گی، عصر کا وقت ہے تو عصر کے وقت میں عصر کی نماز ہی ادا کی جائے گی۔ لیکن حضور آپ کو ٹوک رہا ہوں، ہم نے تو ایک دفعہ 7 بجے فجر کی نماز کروا دی تھی۔ 7 بجے ہاں جی، فجر کی نماز، فجر کی جماعت کروا دی تھی۔ اس وقت مطلب کیوں کروائی تھی، وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھا، عمرہ کی ادائیگی سے واپسی پر ہم بحرین میں ٹھہرے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ کچھ ماحول ایسا پیدا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے وہ فجر کے لیے اٹھ نہ سکے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو جب ہم اٹھے تو ہم نے کہا کہ بابا جی آپ نے ہمیں اٹھانا تھا، آپ نے ہماری نماز ہی جو ہے وہ ضائع کروا دی ہے، قضا کروا دی۔ بابا جی نے کہا کہ بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں، آپ نے اٹھانا تھا۔ خیر بابا جی نے کہا جی کہ آپ اپنے وضو بنائے۔ بابا جی امامت کے لیے آگے سورج نکلا ہوا تھا، اللہ اکبر، ہم نے جناب 2 فرض ادا کیے۔ بابا جی سے پوچھا بابا جی یہ کس ٹائم کی نماز ہم نے ادا کر لی ہے؟ تو بابا جی نے پھر فرمایا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضور جو ہے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت بلال غالباً، کمی کوتاہی کی ناظرین معافی چاہتا ہوں، حضرت بلال کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیوٹی سونپی تھی کہ آپ نے ہمیں سب کو صبح بیدار کرا کے نماز ادا کرو۔ تو موسم وہاں پر بھی اچھا تھا، ٹھنڈی ہوا رات کو چلی، حضرت بلال جو ہیں وہ بھی سو گئے، نماز قضا ہوگی سب کی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو بلال کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ذرا بلال کو جو ہے نا جی ان سے ذرا وضاحت طلب کی جائے کہ انہوں نے ہمیں کیوں نہیں اٹھایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا، پوچھا کہ بلال وجہ بتائیں، اتنے لوگوں کی نماز جو ہے صحابہ کی وہ قضا ہوگی۔ تو بلال نے کہا کہ حضور معافی کا خواستگار ہوں، جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلا ہوا تھا، آپ نے وہاں پر فجر کی جو ہے وہ امامت فرمائی اور سبھی نے نماز ادا کی۔ تو اس طرح نماز بھی ادا ہوگی اور حضور کی سنت بھی ادا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ قبلہ رخ کے حوالہ سے بات کر رہے تھے کہ صاف ستھرے ہو کر اچھا لباس پہن کر قبلہ کی طرف جو ہے وہ رخ کھڑا کر کے، اور وقت کا خاص خیال رکھنا ہے، روٹین نہیں بنانا ہے اس کو کہ روزانہ ہی جو ہے وہ ہم 7 بجے فجر جو ہے وہ ادا کریں۔ جی بیان جاری رکھیے گا۔ جی، وقت کے بعد اگلی شرط ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔
इन्नमल आमालु बिन्नियात, जितने भी अमाल है उनका दारो मदार नीयत पर है। दिल के इरादे को नीयत कहते हैं। आप जो नमाज पढ़ रहे हैं उसकी नीयत आपके दिल में होना ज़रूरी है। ज़ुबान से अदा कर लें, ये भी अच्छा है, सुन्नत है। और इसके अलावा छठी जो शर्त है वो है तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर। और अफसोस, सद अफसोस, पहली तकबीर भी लोगों को कहना नहीं आती। तकबीर जब कहते हैं तो उसके आपने कुछ जो सवाल किया है तजवीद वाला, अदायगी किस तरह होनी चाहिए, उसी के अंदर ये आ रहा है। तकबीर तहरीमा ये नमाज की शराइत में से शर्त शामिल है। इसी तरह जो नमाज के फराइज है उनमें से पहला फर्ज तकबीर तहरीमा है। उसके बाद आता है क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद, कादा खीरा, सलाम वगैरह, ये फराइज है। लेकिन शराइत में भी तकबीर तहरीमा और फराइज में भी है। और जब तकबीर तहरीमा कहते हैं तो इसके लफाज बहुत सारे लोग गलत पढ़ लेते हैं, गोया कि उनकी नमाज शुरू ही नहीं होती। तकबीर तहरीमा फर्ज में पहला फर्ज है और शराइत में भी है। अब इसके अल्फाज क्या अदा करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं? अक्सर पढ़ जाते हैं अल्लाह अल्लाहु अकबर, ये गलत है। और कुछ पढ़ जाते हैं अल्लाहु अकबर, ये भी गलत है। जबकि जो सही अदायगी है वो जो लफ्ज अल्लाह है, इसके शुरू में जो हमजा आ रहा है, हमजा जबर है, हमजा जबर लाम अल, लाम खड़ी जबर ला, अल्लाह, कितना फर्क आ गया। और फिर लफ्ज अल्लाह का जो लाम है इसको पुर पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है, बरीक में पढ़ना। अल्लाहु अकबर, ये भी दुरुस्त नहीं है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, ये इसकी अदायगी है। अल्लाहु अकबर, बस इतनी अदायगी है। और फिर आगे क्या गलती करते हैं, अल्लाहु, ये तो दुरुस्त कर लिया, अकबर में गलती कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, अकबर कर देते हैं, पढ़ते पढ़ते अदायगी खराब कर लेते हैं। फिर आगे भी गलती करते हैं, अकबर को अकबार कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, गलती हो गई। जबकि इसकी सही अदायगी ये है अल्लाहु अकबर, ये इसकी अदायगी। उसके बाद ये तकबीर तहरीमा ये शराइत में आखिरी शर्त है। उसके बाद नमाज के फराइज आती है। नमाज का जो फराइज है उनमें से पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा, जो मैंने अभी आपको अदा करके दिखा दिया है। तकबीर तहरीमा जब आप नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहली तकबीर, नमाज शुरू करने के लिए जो तकबीर होती है उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। नमाज का दूसरा फर्ज है क़ियाम। क़ियाम का मतलब है बिल्कुल सीधे खड़े होना, बिल्कुल सीधे खड़े होना, दुरुस्त सिमत के साथ खड़े होना। और क़ियाम के अंदर भी चीजें हैं, हाथ कैसे बांधने हैं, फिर क़ियाम के अंदर खड़े कैसे होना है, पाँव आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अक्सर दोस्तों को देखा गया है कि वो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं उनके पाँव ऐसे होते हैं, टेढ़े होते हैं। नहीं, क़ियाम का मतलब बिल्कुल सीधे, पाँव को बिल्कुल सीधा रखें। फिर जब आप हाथ बांध रहे हैं वो ऊपर नीचे ना बांधे, इधर उधर ना बांधे, आपने हाथ जो बांधने वो आपने नाप के ऊपर बांधने ऐसे। फिर हाथ बांधने का भी सही तरीका नहीं आता, ऐसे बांध लेते हैं, ऐसे, कई ऐसे बांधते हैं, फिर जो उल्टा आता है कई इसको भी ऊपर रख लेते हैं। तो नाजरीन, जब आप नमाज के लिए खड़े हों आप इस बात का ध्यान रखा करें कि हम कैसे खड़े हो रहे हैं। क़ियाम ये नमाज के फर्ज है। क़ियाम के अंदर हम जो हाथ बांध रहे हैं इसको भी सही तरीके से बांधे, उल्टा हाथ हमारा नीचे होना चाहिए। और जो हमारा सीधा हाथ है ये इस तरह इसके ऊपर, ये जो 3 उंगलियां हैं, ये 3 फिंगर है, ये आपकी कलाई के ऊपर ऐसे आनी चाहिए। और जो छोटी फिंगर है ये आपके नीचे है, और ये जो आपका अंगूठा है ये ऊपर वाली जगह पर आएगा, कलाई के ऊपर। ऐसे आपने पकड़ के खड़े होना है और आपने इत्मीनान के साथ खड़े होना है, खुशू खुजू के साथ। ये नमाज का दूसरा फर्ज है। और नमाज का जो तीसरा फर्ज है वो है क़िरात। क़िरात का मतलब है कुरान पाक को सही तरीके से दुरुस्त अदायगी के साथ, तजवीद के साथ ठहर ठहर कर पढ़ना, तेजी से ना पढ़ना। कुरान पाक को सही तरीके से दुरुस्त अदायगी के साथ तजवीद के पढ़ना ये नमाज के अंदर फर्ज है। अगर कुरान पाक ही हमारा दुरुस्त नहीं है, कुरान पाक ही हमारा सही नहीं है, तो हम लाख सजदे कर ले, लाख हम रुकू कर ले, लाख हम क़ियाम कर ले, हमारी नमाज नहीं होगी। हमारी नमाज तब होगी जब हमारी क़िरात दुरुस्त होगी, हमारा कुरान पाक दुरुस्त होगा। आज भी ज़रूरत है, नौजवानों को ज़रूरत है, हमारे बुजुर्गों को ज़रूरत है कि वो आज कुरान पाक को सीखें।
ہماری ماؤں بہنوں کو ضرورت ہے. جہاں پر ہم سارے علوم سیکھ لیتے ہیں وہاں پر ہمیں 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی دینا چاہیے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے. جی جی. اب لوگ جو ہے نوجوان طبقہ جو ہے وہ کسی سے قرآن کے بارے میں پوچھنا، اس کی ٹریننگ لینا، تربیت لینا، باقاعدہ قاری صاحب کو ہائر کرنا، ان سے پڑھنا، جا کے پڑھنا، اور خاص کر جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑی شرم محسوس کرتے ہیں کہ اب میں کہوں جی کہ میں جی محمد احمد ساجد اب میں جا کے قاری صاحب سے قرآن پڑھوں، وہ قاری صاحب مجھے دیکھیں گے کہ ساجد صاحب آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو میں مطلب شرم محسوس کروں گا. کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ آن لائن بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ہم قرآن جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکیں، کوئی اکیڈمی ایسی ہو جس میں کوئی قاری مل جائے ہمارے ادھر لوکلی سطح پر؟ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جی ساجد بھائی، یہ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے کہ شرم والا، لیکن ہمیں شرم کرنی نہیں چاہیے. افسوس، صد افسوس، جب گناہ کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی. اس وقت ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں. چلو یہ بات تو الگ ہے، لیکن جو آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے جی کوئی سیپریٹ کوئی الگ طریقہ ہو کہ بندہ آن لائن بیٹھ کے الگ کمرے کے اندر، کیونکہ تیزی کا دور ہے، ہاں جی، اس میں بندے کے پاس وقت نہیں ملتا کہیں جانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جانے کے لیے، تو وہ کس طرح سیکھ سکتا ہے؟ تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، دوستوں کی محبتوں سے نظامی آن لائن قرآن اکیڈمی جو کہ پہلے ہی کام کر رہی ہے، آن لائن قرآن اکیڈمی پہلے ہی کام کر رہی ہے، جس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0306 49 63 960. اس نمبر پر واٹس ایپ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی ہے، کافی سارے ہیں، لیکن جب آپ رابطہ کریں گے تو پورا آپ کو سسٹم نظر آئے گا. وہاں پر الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، چھوٹوں کو بھی دی جاتی ہے، بڑوں کو بھی دی جاتی ہے، مرد و خواتین کو دی جاتی ہے. خواتین پردے میں بیٹھ کر اپنا پورا سیکھتی ہیں قرآن پاک، مسائل سیکھتی ہیں، شریعت کورس ہے اس کے اندر اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے سکھائے جاتے ہیں. الحمدللہ آپ گھر بیٹھے ہی قرآن مجید کی جہاں پر ہم دوسری سہولیات حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر یہ سہولت بھی آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ جی. بہت اچھا. ہمارے جو نمازی حضرات ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران ادائیگی میں ان کی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. نہ تو وہ کسی سے پوچھتے ہیں اور لیکن ادائیگیاں بھی ان کی غلط ہو جاتی ہیں. بعض لوگ جب تشہد پر بیٹھتے ہیں تو ان کے جو پاؤں ہیں نا ان کے اوپر جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک پاؤں کھڑا ہونا چاہیے. یہ ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہے نا وہ آگاہ کیجیے گا کہ تشہد پر بیٹھنے کے لیے ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے، ہمارے پاؤں کی جو ڈائریکشن لوکیشن ہے وہ کیسے ہونی چاہیے. صحیح. یہ بھی بڑا پیارا سوال ہے. ماشاءاللہ آپ بڑے پیارے سوال کر رہے ہیں اور ایسے سوال کر رہے ہیں جن کی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر. یقین مانیے تو ہم کہتے ہیں نا اس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. ہم نماز ہی ادا کر لیں تو نماز کے اندر ہی سب کچھ ہے. نماز کے اندر ہی ہماری دعائیں ہیں، نماز کے اندر ہی ہمارا رزق ہے، نماز کے اندر ہی سکون ہے. جہاں پر ہمیں ساری دنیا پھر لے سکون نہیں ملے گا، جب ہم نماز کے اندر آ جاتے ہیں تو یقین مانیے دل کو سکون مل جاتا ہے. تو یہ بڑا پیارا سوال ہے کہ جب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے نوجوان، بہت سارے ہمارے بزرگ جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں بیٹھتے. ہمیں صحیح بیٹھنا چاہیے. جب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے جو گھٹنے ہیں وہ بالکل زمین کے ساتھ لگ دیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو پاؤں ہیں ان کی حیت یہ ہونی چاہیے، جو ہمارا سیدھا پاؤں ہے نا، سیدھا پاؤں، دایاں پاؤں یہ ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی جو آگے انگلیاں ہیں یہ ایسے ٹیڑھی ہو جائیں گی اور یہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں تو میں آپ کو بیٹھ کے دکھا دیتا ہوں. بس ٹھیک ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں. تو جو دوسرا پاؤں ہے وہ ہمارا ایسے ہونا چاہیے، ہماری جو سرین ہے اس کے نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے. پھر ہم جب بیٹھ جاتے ہیں تشہد کے لیے تو ہمارے ہاتھ جو ہے ان کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے کہ ہمارے جو ہاتھ ہے وہ ہمارے گھٹنوں سے نیچے نہ جائے، ایسے یہ گھٹنوں سے پیچھے ہونا چاہیے یہاں پر. بل حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تشہد میں اپنے ہاتھوں کے جو انگلیاں ہیں یہ ہاتھ کو لٹکاتے ہیں، اپنے گھٹنوں سے نیچے کر دیتے ہیں، کل قیامت والے دن ان ہاتھوں کو کینچی کے ساتھ کاٹا جائے گا. تو یہ تو پتہ ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. ہمیں جب نماز کے لیے بیٹھنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو یہاں پر رکھنا ہے، پیچھے رکھنا ہے، ایسے نہیں کرنا، یہاں پر نہیں رکھنا.
پیچھے رکھ کے یہاں پر رکھ کے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کے سجدہ گاہ کی جگہ پر ہو. اگر وہاں پر نہیں رکھ سکتے، کوئی مجبوری ہے، تو آپ اپنی جوڑی میں بھی رکھ سکتے ہیں، ادروائز اور کہیں نہیں رکھ سکتے. صحیح طریقہ جو ہے وہ بالکل سامنے ہونا چاہیے. ہاں بالکل، آپ کا جو سجدہ گاہ ہے، جس جگہ پر آپ سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی مسائل کے بارے میں بندہ اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو بتا دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یار آپ نے میری انسلٹ کر دی اتنے لوگوں میں، مجھے آپ نے سائٹ پہ جا کے بتا دینا تھا. یہ کیا یار، مجھے پتا ہے آپ نے ایسے ہی اپنا فلسفہ جانا شروع کر. یہ بھی ساجد بھائی بڑا اچھا سوال ہے. تو اصلاح جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے کسی کی اصلاح کرنا وہ اصلاح نہیں ہے، وہ تو اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. ہاں وہ اس کو آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اس کو بگاڑ رہے ہیں. اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے بزرگ کی، اپنے محلے دار کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے چاہنے والے کی، تو آپ اسے الگ، وہ جتنی مرضی غلطی کر لے، بڑی غلطی کر لے، آپ اسے الگ بٹھائیں، الگ بیٹھ کے اس کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اسے یہ سمجھائیں. اور پھر ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام یہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے وضو کر رہے تھے. ان کا وضو کرنے کا جو طریقہ تھا وہ صحیح نہیں تھا. انہوں نے اس بزرگ کو کچھ کہا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ لڑے ہیں، نہ جھگڑے ہیں، طریقہ کا درست نہیں تھا. بس اتنا کہا کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو چیک کریں، ہمارا وضو کا طریقہ کیسا ہے. اب یہ بھی ایک انداز تھا، سمجھانے کا انداز تھا. اس طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں. ورنہ آج نفسا نفسی کا دور ہے، آج تو کوئی کسی کی بات ہی نہیں سنتا. آپ کسی کو سیدھی کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کہتا ہے کہ آپ بڑے عالم بڑے پھرتے ہیں، آپ بڑے دیندار ہیں، آپ بڑے نمازی ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہے. وہ ہزاروں باتیں کرے گا. جی بالکل. لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کے سنجیدہ اچھے انداز سے سمجھائیں. وہ بھی آپ کا بھائی، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن درگزری کر دینا، معاف کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی سنت ہے. اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی زندگیوں کو رسوا. ماشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں آج حضرت علامہ قاری غلام مرتضیٰ نظامی صاحب، اور لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ دوست جو جڑے ہوئے ہیں ان میں جناب اقبال شاہد صاحب، شیخ محمد احمد یوسفی صاحب، ملک سائم صاحب، محمد عباس قاسم صاحب، شعیب کمل بھٹی صاحب، ظہور احمد صاحب، حضرت علامہ مولانا خادم حسین نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا عبد المجید چشتی صاحب، جناب سجاد بشیر صاحب، پرویز بھٹی صاحب، اور غیر جارج صاحب لاہور سے، طارق محبوب صاحب. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ نماز کے حوالہ سے ہماری گفتگو جو ہے وہ قاری غلام مرتضیٰ نظامی صاحب سے جاری ہے. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ رؤوف احمد صاحب. حافظ رؤوف صاحب جو ہے وہ بڑا خوبصورت انداز میں جو ہے حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ پھولوں کے گجرے جو ہیں وہ آج پیش کر رہے ہیں. تو میں جناب سے گزارش کروں گا، بلکہ ایک فرمائش آئی ہے ایک دوست کی، قاری غلام مصطفیٰ نظامی صاحب لاہور سے، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ آپ جو ہے نا جی ہمارے ناظرین کو ذرا سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار
تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے وہ سارا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا تھا۔ ناظرین، پروگرام کے وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور میں میرے جو آج کے اسٹوڈیو میں معزز مہمان ہیں جناب غلام مرتضیٰ نظامی صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں مرکزی جماعت اہل سنت ولی لکھا کے، اور ناظم ہیں دا نالج اسکول حفظ القرآن سینٹر کے، اور اسی طرح ناظم اعلیٰ ہیں نظامیہ دینی درسگاہ کوٹ حسن آباد کے۔ میں جناب کا بھی شکر گزار ہوں، حافظ رؤف صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے علاقہ کے شاعر رائے فیاض صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور جن لوگوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہوا ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا حافظ رؤف صاحب سے کہ صرف 2 اشعار سلام کے بہادر سرور کونین، اس کے بعد علامہ صاحب دعا منگوا کے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ صبا درے مصطفیٰ دے جا کے کہیں درود و سلام میرا، سلام میرا، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کہیں درود و سلام میرا، سلام میرا، لیا مدینے دا سب نے رستہ، لیا مدینے دا سب نے رستہ، میں تھے ہی رہ گیا ترستا، میں تھے ہی رہ گیا ترستا، تو جا کے حضرت
نو دست و بستہ کبھی درود و سلام میرا سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کمی درود و سلام میرا سلام میرا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. جی حضرت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. مولا کریم یہ ماہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہمان مہینہ، اس پیارے مقدس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہم سب کو روزے رکھنے، نماز تراویح پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اس مقدس مہینے کو، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اس مقدس مہینے کا صدقہ ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرما. آمین. مولا کریم جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اسے دور فرما. جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم ہمیں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور ہمارے محترم بھائی محمد احمد ساجد اور ان کی پوری ٹیم جو ماہ رمضان میں نیکی کا کام کر رہی ہے، مولا کریم انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین. ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرما، فکر آخرت نصیب فرما. آمین. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین آج کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالہ سے، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آخری وقت میں ہمیں لالا غلام مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے، قاری غلام مصطفیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے. ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو، دانیال ساجد کیمرہ مین کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام.